الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ محبوب کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو وصال ہے وہ 10 رمضان المبارک کو ہوا ہے۔ 2 دن پہلے ان کی سیرت پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ 10 رمضان المبارک کو آپ کی یاد منائیں۔ اس دن زیادہ سے زیادہ بالخصوص گھروں کے اندر 10 رمضان المبارک کو گھروں کے اندر کل شام 9 جب گزر جائے اور 10ویں کی شب آ جائے تو کوشش کی جائے ان کی یاد میں گھر کے اندر کچھ نہ کچھ اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ وہ مومنوں کی پہلی ماں بھی ہیں اور اسلام کی سب سے پہلی موسنا بھی ہیں، سب سے پہلی موسنا ہے اسلام کی، اور یہ وہ خوبصورت اور عظیم ہستی ہے کہ کائنات ساری کو مصطفیٰ کے پاس جا کے سکون ہوتا ہے، اور میرے مصطفیٰ فرماتے مجھے ختیجہ کے پاس جا کے سکون ہوتا ہے، ختیجہ کے پاس جا کے سکون ہوتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے حضرت ختیجہ کے بارے میں، ایک شعر ہے پر کیا بات۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدی ماں پہلی ماں کہف امن و اما، اصحاب کہف کی غار نہیں تھی، آپ فرماتے ہیں سیدی ماں پہلی ماں کہف امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح اصحاب کہف کو اس غار کے اندر جا کے سکون ملا تھا، اس طرح ہماری پہلی ماں کے پاس جا کے ہمارے نبی کو سکون ملا کرتا تھا۔ کہف امن و اما، یہ غار ہے امن و اما کی، جس طرح اصحاب کہف کی غار تھی۔ میرے بھائی، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منانا، ان کا ذکر کرنا اس لیے تو ضروری تھا ہی کہ وہ ہم سب کی ماں ہیں، اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ امت مسلمہ کی محسنہ ہے، اور اس لیے بھی ضروری ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا، اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب حضرت ختیجہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو میرے رسول پاک راضی ہوتے ہیں، حضور خوش ہوتے ہیں جب حضرت ختیجہ کی بات ہوتی ہے۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی محبت کرتا، کوئی احترام کرتا تو حضور راضی ہوتے۔ پہلی محسنہ، قرآن مجید سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ کریم نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کی ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے، وازواجہ امہاتہم، اور فرمایا نبی پاک کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی ماں ہیں مومنوں کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس دور کے اندر جس دور میں ابھی اسلام نہیں آیا تھا، ابھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے، ابھی عورتوں کے بارے میں وہ سارے احکامات نازل نہ ہوئے تھے جس کی پابند ایک مسلمان خاتون ہوتی ہے، اس زمانے میں بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ پردے کی پابند تھی۔ اس دور کے اندر بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سچ بولا کرتی، اس دور کے اندر بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مزاج میں نفاست تھی، بہت بڑے تاجر کی بیٹی تھی، بہت بڑے، اور باپ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ نے خود تجارت سنبھالی، خود۔ یہ کیسی تاجرہ ہیں جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، یہ کیسی تاجرہ ہیں جنہوں نے کبھی جا کے کسی آدمی کے ساتھ گفتگو نہیں کی، یہ کس قسم کی تجارت پیشہ خاتون ہے جو کبھی مارکیٹ اور بازار نہیں گئیں، لیکن مکے میں جن کا مال سب سے زیادہ بکتا تھا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ وہ کسی شخص کا تعین کرتی، کہتی سرمایہ میں لگاؤں گی، محنت تو کرے گا، اور وہ ڈیل بھی جب ہوتی نا اس شخص کے ساتھ گفتگو ہوتی تو وہ بھی ڈائریکٹ حضرت خدیجہ نہ کرتی، بلکہ آپ کی ایک خادمہ تھی حضرت نفیسہ، بعد میں وہ مسلمان ہوئی، ان کی ذمہ داری ہوتی وہ خاتون جا کر اس آدمی سے گفت و شنید کرتی ہیں. حضرت خدیجہ کا مال لے کے لوگ جاتے
مکے میں جب سب لوگوں کا نقصان ہوا نا جس سال، جناب نفیسہ کہتی ہیں جس سال سارے مکے والوں کا مال ڈوب گیا، حضرت ختیجہ کو اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے 11 گنا نفع عطا فرمایا، اس سال بھی بڑا نفع دیا، حالانکہ تجارت کے ساتھ نہیں، ابتدا اسلام میں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ 2 دفعہ شادی ہوئی، 2 دفعہ بیوہ ہوئی، 2 دفعہ شادی ہوئی، 2 بیٹے تھے حضرت ختیجہ کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آپ کے 2 بیٹے تھے، ہند اور حالہ، دونوں مسلمان ہوئے، دونوں حضور کے صحابی ہوئے۔ 2 شہزادے تھے حضرت ختیجہ کے، 2 دفعہ پہلے شادی ہوئی، دونوں خامد انتقال کر گئے، عرب کے بڑے بڑے، اور حضرت ختیجہ بنو قریش میں سے ہیں، 3-4 نسلیں اوپر جا کر ان کا خاندان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت ختیجہ کا 2 دفعہ نکاح ہوا، آپ بیوہ ہو گئی، دونوں دفعہ خامد وصال کر گئے۔ بڑے بڑے مکے کے سرداروں نے پیغام نکاح دیا، حضرت ختیجہ خاموش رہی، نکاح نہیں کیا۔ لوگوں نے بڑی وجوہات بیان کی، الگ الگ باتیں لکھی۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے نہیں، اصل بات اور تھی۔ عرب کے اندر سال کے بعد عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا خانہ کعبہ کے پاس، صرف عورتیں اکٹھی ہوتی تھی، میلہ لگا ہوا تھا۔ ایک تورات جاننے والا یہودی عالم بھی آیا ہوا تھا، وہ بیویوں کے مجمع پہ نظر ڈال کے کہنے لگا، بیویوں مرد کا کام تو کوئی نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا، لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں، اللہ کے آخری رسول جو مکے میں پیدا ہونے والے ہیں ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ بیوی بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے گی۔ عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا عورتوں کے میلے میں تو انہوں نے ڈانٹا جھڑکا، کہا چل اٹھا اپنی کتابیں اور نکل جا۔ حضرت ختیجہ کہتی ہیں باقیوں نے ڈانٹا پر میں نے بات پلے سے باندھ لی، میں نے پلے سے باندھ لی اور میں انتظار کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ نصیب میرے ہی ہو، اللہ کرے مقدر میرا ہی کھلے۔ آپ فرماتی میں تسبیح پڑھتی، درود پڑھتی، میں اس زمانے میں جو اللہ کا ذکر جس طرح ہوتا تھا وہ میں شروع کرتی، اور جب فارغ ہوتی تو میں التجا کرتی کہ اللہ میرے نصیبے کھول دے۔ کہتی ہیں آہستہ 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 میں حضور کی تعریف سننے لگی، آہستہ آہستہ تعریف سننے لگی۔ نبی پاک صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں، اس برے اور میلے معاشرے میں بھی وہ سب سے اعلیٰ بھی ہیں اور سب سے اجلے بھی ہیں، وہ سب سے پاکیزہ ہیں۔ میں سننے لگی تعارف، آہستہ آہستہ میں ان کی گرویدہ ہونے لگی۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے، قحط آ گیا، حالات بگڑ گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے بیٹے اگر مال تجارت لے کے شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے، ہمیں ضرورت بھی ہے، اور اگر ہو سکے تو ختیجہ کا مال لے کے جاؤ۔ حضرت ابو طالب نے کہا ہو سکے تو سیدہ ختیجہ کا مال لے کے جاؤ۔ نبی پاک نے کہا چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے، میں نہیں کہتا کسی سے جا کے، جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا، میں نہیں کہوں گا۔ مصطفیٰ نے تو نہیں کہا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا، میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں، پوچھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت ختیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کے جائیں، حضور نے قبول کر لیا۔ جناب ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، میسرہ ان کا نام تھا، جناب ختیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا، فرمایا 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو فرمایا سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، فرمایا ذرا غور کرنا، میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا اور مجھے واپس آ کے سبق سنانا، وہ جو تم نے چہرہ بددعا کی تلاوت کی ہو ذرا مجھے واپس آ کے سنانا، جنہاں نے دل پر جانی ڈٹھا ہو اکھیاں ہی تک لئیاں، تو ملے ہو تے ساجن ملیا ہوں ناسا لگ پئیاں، ذرا جا کے نا تلاوت کرنا اور مجھے اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا، میں سنتی ہوں کہ کردار کے، افکار کے، نظریات کے، عظمت کے بلند و بالا، وہ جیسے کہیں ویسے کرنا۔ اور تیسری حضرت ختیجہ نے نصیحت فرمائی، فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا، یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا، جو وہ کہہ دے سو کر جانا۔ غلام کہتے ہیں میں ساتھ گیا، باتیں میں نے سن لی، لیکن جب سفر شروع ہوا نا ابھی چند منزلیں طے ہوئی تھی، میں نے کہا ختیجہ آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی، ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن جائے گا،
ان کے ساتھ جو رہے گا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ نال پھلاں رل جاوے تے ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدوں جلوہ فرماوے. مایا جو بھی ساتھ رہتا غلام ہو جاتا. میسرہ کہتے میں گیا, تجارت شروع ہوئی. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے. اللہ کے محبوب جب گئے نا تجارت کرنے تو ایک آدمی کہنے لگا چلو معاذ اللہ بتوں کے نام تھے لات و منات, کہنے لگا لات کی عزا کی منات کی قسم اٹھاؤ. تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤں جن کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا. ابھی اعلان نبوت نہیں کیا, اور فرمایا ویسے بھی میں قسم دے کے مال نہیں بیچتا, خریدنا ہے تو خریدو, نہیں خریدنا تو نہ خریدو. کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے, پر میرے نبی جس سے رخ پھیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا. ماتے کئی گنا زیادہ نفع کمایا. ہم رستے میں تھے, حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے. ایک عیسائی راہب غار میں بیٹھا تھا, نکل کے آ گیا, مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ جانتا تھا. میں سنا یہ کس کو ساتھ لائے, یہ کون ہے؟ میں نے کہا اہل قریش کے ایک معزز آدمی ہے. کہنے لگے یار جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا, یہاں وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا, یہاں دوسرا کو لیٹ ہی نہیں سکا. یہ رسول ہے, ان کا خیال رکھنا, خیال رکھنا. کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کریں. میسرہ کہتے ہیں میں غلام ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مجھے بھانے لگیں. جب واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی. فرماتے ہیں جب دھوپ تیز ہوتی تو بادل کا سایہ آ کے حضور پہ سایہ کر دیتا, بادل کا ٹکڑا نبی پاک پہ. اللہ جانے کہاں بیٹھ کے لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے تھے. پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھی ہیں. ہم نے تو جو سیرت پڑھی ہے وہ بتاتی ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے, ہر لمحہ پیغمبر لگے. یہاں تو وہ لوگ جو کئی سال پہلے 20 اور 25 سال پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے وہ اعلان کر رہے, لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں, کہاں بیٹھ کے. میرے نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے؟ فرمایا ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی, ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی, میں تب بھی اللہ کا رسول تھا. میرے بھائی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت خدیجہ کے غلام کہتے ہیں واپس آیا, اور پہلے بھی کئی دفعہ حضرت خدیجہ کا مال گیا تھا, بڑے نفع آئے تھے, پر جو نفع اس سال آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا. کہتے ہیں مجھ سے حضرت خدیجہ کی سہیلی بھی بیٹھی تھی, میں بھی آ گیا, اور جناب خدیجہ کی سہیلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں کچھ بتا, کتنا بکا؟ میں نے کہا مال چھوڑو, مصطفیٰ کی سنو. اور پھر کہتی چلو ٹھیک ہے, بادل سایہ کرتا تھا, چلو ٹھیک ہے, تم سے راہب نے پوچھا تھا یہ صحیح ہے, انہوں نے تیری سارے رستے بڑی خدمت کی, تیرا بڑا خیال رکھا, پر یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی؟ تو میسرہ کہنے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے, پر اس رسول کے ساتھ 4 دن ہی گزارے ہیں. حد ہو گئی مجھ سے, اور کچھ نہ پوچھو, اور کچھ نہ پوچھو, آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے, اور کچھ نہ پوچھو, بس ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر, اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے, بس مجھے حضور کے تذکرے بیان کرنے ہیں, ذکر مصطفیٰ کرنا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی متاثر ہوئی, کہتی ہیں مجھے درجنوں لوگوں نے پیغام نکاح دیا تھا پر میں نے سنی نہیں تھی. میں نے نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا, میں نے کہا میری عمر 40 سال ہے, ان کی 25 سال ہے, اور میرا احوال اور طرح کا ہے, وہ شہنشاہ ہے, جا کے پوچھو تو صحیح, بھلا میں قبول ہوتی ہوں؟ پوچھو. نفیسہ کہتی ہیں میں آئی تو وہ خاتون جن کے لیے لوگ بڑے بڑے قریش پیغام دیتے تھے, پیغام لے کے آئی, تو رسول پاک نے عجیب رنگ بیان کیا اپنی سیرت کا. جب میں پہنچی میں نے کہا خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہیں؟ نفیسہ کہتی ہے میرا خیال تھا کہ کوئی اور ہوتا تو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوگا, فوراً کہے گا اچھا جلدی کرو بات کرو. جب میں نے آ کے کہا نا حضور خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہے, تو نبی پاک نے میری طرف دیکھا, فرمایا وہ کہتی ہے کہ تم کہتی ہو؟ کہا وہ کہتی ہیں. تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ, میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا, میں مشورہ کروں گا, میں پوچھ کے بتاؤں گا. آج بچوں کو کچھ سبق بڑے یاد ہیں, کہتے ہیں پسند کی شادی کرنا حضرت صاحب ناجائز ہے, پسند کی شادی کرنا کوئی ناجائز ہے؟ اور میں نے کہا بھائی صرف ایک ہی جائز چیز رہ گئی, اور کوئی شے جائز نہیں.
یہ ایک ہی جائز چیز ہے جس کا فتویٰ سارے نوجوان پوچھتے پھرتے ہیں، سارے رانجے بنے پھرتے ہیں، مجنوں بنے پھرتے ہیں، سارے مئی وال ہو گئے۔ اللہ پاک کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے اس بری لت کا شکار ہو گئے۔ او بھائی، نبی پاک سوائے خدا کے کسی کے پابند نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو بڑوں کے شفقت کے سائے میں چلتا ہے اللہ اس کی مدد فرمایا کرتا ہے۔ تجھے کیا پتا تیرا اچھا بھلا کس بات میں؟ کہا نکاح کرنا چاہتی ہوں، فرمایا چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں انہوں نے پوچھا، جناب ابو طالب کہنے لگے یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسی بہو مل جائے جس کے کردار میں، افکار میں، نظریات میں اتنی نفاست ہو۔ مصطفیٰ کریم کے ساتھ نکاح ہوا، قربان جائیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شادی ہوئی تو بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنا، لیکن جناب خدیجہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو، میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ کروڑ پتی تھی، ارب خرب کی میں بات ہی نہیں کر سکتا، اور 20 نوکرانیاں تھیں ان کے پاس، درجنوں ان کے پاس غلام تھے، لیکن جب رسول اللہ کے دروازہ نور پہ آئی ہیں، انہوں نے میرے نبی کے گھر میں جھاڑو بھی دیا ہے، انہوں نے حضور کے کپڑے بھی دھوئے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دولتوں سے، تجارتوں سے، سرمایے سے پیار نہیں، جتنی دولت تھی شام کو لا کے قدموں میں رکھ دی، کہا محبوبہ جب میں تیری ہوں تو میری ہر شے ہی آپ کی ہے۔ چند دنوں میں حضور نے ساری چیزیں دے دی اللہ کے رستے میں، ہر چیز نبی پاک نے دے دی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا حال یہ تھا کہ ایک جوڑا رہ گیا، کئی جگہ سے پیوند لگے ہوئے، میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے او جنج رکھے اونج رہنا، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ قسم نو کہنا، بس ٹھیک ہے جس حال میں محبوب راضی ہیں، کہا ہر چیز قدموں میں رکھ دی اور حضور کے ہر رشتے کا خیال کیا، نبی پاک کی ہر خواہش کا۔ عورتیں بالخصوص میری بات پہ توجہ کریں جو عرض کرنے لگا ہوں، مرد حضرات خاص کر توجہ کریں، ادھر دیکھیں میری طرف، جاگے جاگے آگ لگی ہوئی ہے گھروں میں، فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دنگا ہے، یہ تیرا رشتہ دار وہ میرا رشتہ دار، جب تیرے آتے ہیں تو روٹیاں جلدی پکتی ہیں، جب میرے آتے ہیں تو بیماریاں بڑی ہوتی ہیں، تیرے میرے کا جھگڑا۔ آؤ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم کا بھی حال دیکھو، حضرت حلیمہ سعدیہ ملنے آئی، شادی کو کچھ دن گزرے تو حلیمہ سعدیہ ملنے آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سگی اماں نہیں، رضائی اماں ہے، یہاں تو سگی اماں برداشت نہیں ہوتی، سگی اماں، اور وہ بہو سوچتی نہیں بات کرتے ہوئے، سوچتی نہیں، وہ سوچتی نہیں کہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ تجھے تو پلا پلایا یہ ملا ہے نا، کبھی اس کی اماں سے پوچھ اس نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اس سے پوچھ کس دقت میں، کس آزمائش میں اس بچے کو پروان چڑھایا ہے، تو آج مالک بنی ہے تو تو رنگ ہی بدل گئی ہے، اور بچہ بھی بیوی کے ساتھ مل کر کے اماں کی غیبت کرتا ہے، سوچتا ہی نہیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے، اسے خیال ہی نہیں آتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں ہے، جب تشریف لائیں تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا خدیجہ یہ میری اماں ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں گھر میں رہی، میری خدمت کی، مجھے کھانا پکا کے دیا، بستر بچھا کے دیا، کپڑے لے کے دیے، اور جب میں جانے لگی تو کہنے لگی آپ میرے مصطفیٰ کی اماں ہیں، پہلی دفعہ آئی ہیں، تھوڑا سا تحفہ نہ دے دوں؟ میں نے کہا جیسے مرضی۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی تو جناب حلیمہ سعدیہ کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں عطا فرمایا۔ اور یہ جو بی بی آ کے مالک بنی ہے نا آج، جس درخت کی چھاؤں میں تو بیٹھی ہوئی ہے نا، اگر تو سمجھے تو اصل احسان اس ماں کا ہے جس نے یہ پروان چڑھا کے تجھے دیا ہے، اصل نیکی اس اماں کی ہے جس نے تیرے سر پہ یہ سرتاج رکھا ہے، اور تو اس ماں کو ہی بھول گئی ہے۔ اور شکوہ بہو سے نہیں، شکوہ اس بیٹے سے ہے، بیٹے سے ہے جو علیحدہ بھی ہونے لگا تھا تو اماں سے علیحدہ ہو گیا ہے، جس نے سوچا ہی نہیں کہ ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں سے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ماں اور باپ اولاد کے لیے جو مانگے گے میں فوراً عطا کروں گا، تجھے پتہ ہی نہیں۔ اور ادھر رسول پاک کا کیا حال ہے، کہتے ہیں وہ تیرے رشتہ دار ہیں، تیرے بہن بھائی ہیں، تو جا میں تجھے دروازے پہ چھوڑ آؤں گا، تو مل ان سے، میں نہیں ملتا، میں صاحب ہوتا ہوں، میرا ان سے کیا لینا دینا۔ حضرت خدیجہ کے بھائی نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حیات نہیں تھے، 2 بیٹے تھے حضرت خدیجہ کے، اور وہ دونوں بیٹے پچھلے خامن سے تھے،
ذرا عقل کی کسوٹی پر تولیے گا کہ کسی بیوی کے بیٹے ہوں اور پچھلے خامن سے ہوں، اس آدمی کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے. لیکن میرے رسول پاک کا رویہ اس طرح کا تھا. میں آپ کو سیرت کی کتابوں سے امام حلبی نے، قسطلانی نے، صاحب فتح الباری نے لکھا ہے، رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے تھے اور جاگو اور سنو. اللہ کرے حضرت ختیجہ کا میرے نبی سے رشتہ اور میرے نبی کا حضرت ختیجہ کا رشتہ ہماری سمجھ میں آ گیا تو سمجھ لو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے، روشنی پھیل جائے گی. سمجھو اور سیکھو. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک سو جاتے تھے نا دوپہر کو تو کہتی تھی مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی حضور کو آ کے بیدار کرے. سوء ادب سمجھا جاتا تھا. اور میں ایک جملہ آگے بڑھا کے کہوں گا، میں کہوں گا اماں جی آپ تو مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک فرماتی ہے نا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ سو جائے تو جبریل بھی نہیں جگا سکتے، وہ بھی نہیں آ سکتے، وہ بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ مولا کیسے جگاؤں. حضرت جبریل بھی نہیں جگا سکتے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں تھی مدینے میں کے حضرت ختیجہ کے وصال، میں مدینے میں حضور کے گھر میں تھی، نبی پاک میرے گھر میں موجود تھے اور سید عالم سوئے ہوئے تھے. حضرت ختیجہ کے پچھلے خامند کے بیٹے جناب حالہ آ گئے اور وہ مسجد میں آ کے بولے، مسجد میں توجہ کرنا، مسجد میں بولے. انہوں نے مسجد میں آ کے پوچھا کہ نبی پاک کہاں ہے؟ مسجد میں. تو جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سوتے ہوئے بیدار ہو گئے. حضور طامت سمیٹی، فوراً سر کے اوپر کپڑا رکھا. میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرماتی ہے میں نے ایک دفعہ پوچھا تو حضور نے 3 دفعہ فرمایا میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، ختیجہ کا بیٹا آ گیا ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کے رشتوں کا جو تقدس بیان کیا اس کو سمجھیے. فرمایا حالہ آیا ہے.